بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، امت میں اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمع رہنا یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی نجات کا باعث ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی، جو کہ صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 3851 ہے، اور سیدنا عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہمیں واعظ فرمایا، جس سے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ کانپ اٹھے۔ دیکھیں کس طرح صحابہ کرام سنتے تھے، کتنی دل جمی سے سنتے تھے کہ کام جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ آج ہم سنتے ہیں، لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں چلو، لیکن دھیان پکا ادھر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کی کون سی بات ہو رہی۔ ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کا آخری بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ پہلے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ ایک تو یہ کہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی، جب تک تقوی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، ہم گناہ سے بچیں گے نہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ امیر، جو ملک کا امیر ہے، اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ وَإِنَّ حَبَشِيًّا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا کہ اگر وہ حبشی بھی ہے، کالا کلوٹا بھی ہے، اس کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں۔ آج دیکھیں بہت زیادہ اختلاف۔ اس اختلاف کا حل کیا بتایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنا اور میرے جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی باتوں سے جو ہے وہ بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ پیارے بھائیو دیکھیے آج کتنا اختلاف ہے۔ آج نماز میں اختلاف ہے، وضو میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہر وضو کا وہ کریں گے، ہر اعضاء جب دھوئیں گے ایک دعا پڑھیں گے۔ توحید میں اختلاف ہے، حج میں اختلاف ہے، اور اختلاف کا کوئی حل تو ہوگا نا۔ اور اختلاف کا حل یہ پیارے بھائیو یہ نہیں ہے کہ فلاں جو مولوی ہے اس سے پتہ کر لو، مولوی صاحب تو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں گے۔ اختلاف کا حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اختلاف ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہم ان کو جو ہے وہ جنت المالا جو ہے قبرستان کہاں پہ ہے؟ مکہ میں، وہاں پہ لے کے جائیں گے، دفنائیں گے۔ بعض نے کہا بقیع میں دفنائیں گے۔ صحابی کی طرف سے ایک قول آ گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جہاں بھی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا، آ کر دیکھا میت پڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 دفعہ موت نہیں آ سکی، جو ایک دو موت آ چکی وہی۔ اور پھر عظیم الشان جو ہے وہ کلمات کہے، یاد رکھے میرے بھائی۔ اور اس سے پہلے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ اسی طرح پہلے جتنے بھی رسول آئے گئے اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنے ایڑیوں سے پھر جاؤ گے۔
اور پھر عظیم الفاظ کہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ وإن اللہ حی لا یموت، کہ جو شخص سن لے، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف ہوا، ایک شخص آئی، عورت آئی، نانی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ نانی کا حصہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی۔ چنانچہ پوچھا گیا ادھر ادھر سے، کسی صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نانی کا بھی حصہ ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو اختلاف ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے پیارے بھائیوں، لیکن اختلاف کے وقت انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔